رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور تم ضرور برائی سے روکتے رہنا۔ اگر ایسا تم نے نہ کیا تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تمہارے اوپر اللہ جلدی عذاب بھیجے گا اور پھر تم اس کی بارگاہ میں دعائیں قبول کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رک جاؤ گے۔ تو ہر حالت میں خیر کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا ظرف دیکھیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 950 سال، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف کشتی میں 150-200 بندہ جو سوار ہو سکا ہے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے دل برداشتہ نہیں ہوئے کہ 950 سال ہو گئے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے، تو لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنا مشن جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ تو اس اعتبار سے کر کے خیر کی بات میں ہمیشہ جو ہے وہ لگے رہنا چاہیے، اس میں کبھی بھی انسان کو اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اجتماعی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے اس کو حبیب بن مسلمہ فہری پڑھا ہے، مستجاب الدعوات صحابی ہیں۔ انہیں ایک لشکر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جب وہ دشمن کے پاس پہنچے تو کہا میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لا یجتمع مالا فیدعو بعضهم ویؤمن البعض الا اجابهم اللہ، جب مسلمان جمع ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان میں کچھ دعا کرتے ہیں اور دوسرے آمین کہتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جمعے پر ہم یہی تو کرتے ہیں۔ جمعے کے مقاصد میں یہ ہے، امام دعا کر رہا ہے اور مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ آمین کہہ رہا ہے۔ مگر جن نے سلام پھینک کر ٹوپی پھینکنی اور بھاگ جانا ہے تو ان کا پھر کیا اشر ہوگا؟ وہ نہ دعا میں شامل ہوئے نہ آمین میں شامل ہوئے، انہوں نے تو صرف جو ہے وہ ایک سمجھے کہ میں نے کام کر دیا۔ نہیں، فرمایا جب مسلمان جمع ہو اور ان میں کوئی دعا کرنے والا ہو اور دوسرے آمین کہنے والے ہوں تو کوئی ایک تو ایسا ہوگا جس کے صدقے اللہ سب کی دعا بھی قبول کرے گا، آمین بھی قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم احقن دماءنا واجعل اجورنا اجور الشہداء، الہی ہماری حفاظت فرما اور ہمیں شہیدوں والا اجر عطا فرما، شہیدوں والا اجر عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا سردار اپنے خیمے سے نکل کر آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ صلح کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا ہم آپ سے لڑائی نہیں کرتے، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اس اجتماعی دعا کو اللہ نے اسی وقت قبول فرما لیا۔